السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی i+TV کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس نشست کا باقاعدہ آغاز کروں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ملک کے جو معزز اور مشہور شعراء کرام تشریف فرما ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نظر نقشبندی صاحب، جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد حسن خان اشرفی، جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پونے شہر سے ہی ہمارے درمیان تشریف لانے والے شاعر جناب رفیق قاضی صاحب، ہم آپ کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، آج کی اس بابرکت نشست کا آغاز ہوگا علامہ حالی مرحوم کے ایک حمدیہ کلام سے۔ اس کلام کو پیش کرنے کے لیے میں زحمت دوں گا ملک کے مائع ناز گلوکار اور شاعر جناب وجاہت عظمت دائم صاحب کو۔ میں چاہوں گا کہ مختصر سا تعارف ان کا پیش کر دوں۔ جناب وجاہت عظمت دائم صاحب ایک اچھے گلوکار، ایک اچھے شاعر۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ نورس جو مطبوع ہے، چھپ چکا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ منظر عام پہ آ رہا ہے، ابھی اس کتاب کا اجرا باقی ہے۔ آپ کے والد محترم استاذ عظمت حسین خان ملک کے بڑے مائع ناز شاعر تھے، گلوکار تھے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب وجاہت عظمت دائم صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اس نشست کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ الطاف حسین حالی کے حمد پاک کو ترنم میں پیش کرنے سے اول کچھ اشعار میرے حمد کے ہیں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کی اجازت سے پیش خدمت ہے۔ وہ تحت میں پڑھوں گا کہ سیاہی ختم کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ سیاہی ختم کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، اور امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ کیا بات! سیاہی ختم کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، اور سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے؟ کیا بات! سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے، بھنور میں پھنسنے والے کو کنارہ کون دیتا ہے؟ بہت اچھے۔ سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے، بھنور میں پھنسنے والے کو کنارہ کون دیتا ہے، اور شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ پھونک دیتی ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ پھونک دیتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ کیا بات! بہت اچھا۔ بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، اور شجر کو پھول پھل بنجر زمیں کو دے کے شادابی۔ شعر عرض ہے، شجر کو پھول پھل بنجر زمیں کو دے کے شادابی، چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے؟ کیا بات! بہت اچھے۔ چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے، اور زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے محور پر، زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے محور پر، تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے؟ کیا بات! زمین بہت اچھے جب گشت کرتی ہے اچھے، مسلسل اپنے ماشاءاللہ، محور پر، سبحان اللہ۔ تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے؟ اور یہ شعر مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں، مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں، مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں، تو دل کو ایسی حالت میں سنبھالا کون دیتا ہے؟ کیا بات! کیا کہنے بھائی، بہت اچھا۔ مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں تو دل کو ایسی حالت میں سنبھالا کون دیتا ہے؟ اور یہ مقطع بھی سن لیجئے کہ اشارے پر یہ کس کے بحر و بر چلتے ہیں اے دائم، کیا کہنے بھائی، اشارے پر یہ ماشاءاللہ۔ کس کے بحر و بر چلتے ہیں اے دائم، تپش سورج کو اور چندہ کو حالہ کون دیتا ہے؟ کیا بات! بہت اچھے، بہت تپش سورج کو اور چندہ کو حالہ کون دیتا ہے، اور اشارے پر یہ کس کے بحر و بر چلتے ہیں اے دائم، تپش سورج کو اور چندہ کا حالہ کون دیتا ہے، سیاہی ختم کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ کیا بات! اور واہ یہ واہ! عنایت، سبحان اللہ! آداب، شکریہ۔ یہ حمد پاک علامہ الطاف حسین حالی کی پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا،
کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ بہت اچھے۔ واہ جی۔ کامل ہے جو ازل سے، شعرز ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، کیا بات، واہ واہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چھا رہا ہے، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ بہت اچھے، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا، کیا کہیں؟ ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ اور یہ شعر بالخصوص جو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، جو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، کیا کہنے بھائی، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، پندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، کیا بات ہے، پندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ اور یہ شعر خاص طور سے ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، علامہ حالی کیا فرما رہے ہیں، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے، سن کے سر دھنیں گے قال اہل قال تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر دھنیں گے قال اہل قال تیرا، کامل ہے جو ازل سے
وہ ہے کمال تیرا، بہت اچھا، جلال تیرا. شکریہ. بہت اچھے، بہت سبحان اچھے. اللہ. یہ تھے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب جو علامہ حالی کا حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے اپنی لکھی ہوئی حمد کے بھی چند اشعار ہدیے ناظرین و سامعین کر گئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آپ کے محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں. آپ اس وقت سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور نامور شعراء کرام کا کلام. آئیے اب اس نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جناب نظر نقشبندی صاحب کو. ممبئی سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ تھوڑی سی برسات چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے. تقریباً 40 سال سے شعر و شاعری سے وابستہ ہیں. دوسری بار ہمارے اس پروگرام کو آپ زینت بخش رہے ہیں. ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اس سے پہلے کہ میں ایک چند دعائیہ اشعار پیش کروں، چند قطعات کی شکل میں کچھ اشعار. اجازت ہے کہ خوابوں کی سلگتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ. خوابوں کی سلگتی ہوئی خوابوں تعبیر کی ہیں ہم لوگ. سلگتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ، یا خون میں ڈوبی ہوئی تحریر ہیں ہم کیا لوگ. کہنے بھائی، بہت اچھے. سبحان اللہ. خوابوں کی کیا فکر ہے. سلگتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ، یا خون میں ڈوبی ہوئی تحریر ہیں ہم لوگ. اور تقلید کی آندھی نے اڑائی تھی کبھی جو، تقلید کی آندھی نے اڑائی تھی کبھی جو، وہ گرد اتر جائے تو شمشیر ہیں ہم لوگ. ارے واہ، بہت اچھے. تقلید کی آندھی نے اڑائی تھی کبھی جو، وہ گرد اتر جائے تو شمشیر ہیں ہم لوگ. اور ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں شاد. کہ دنیا کے لیے عیش کا سامان بناؤ، دنیا کے لیے عیش کا سامان بناؤ، شہروں کو بساؤ گلستان بناؤ. اور منصف جو بنے ہو تو خدا را پہلے، منصف جو بنے ہو، منصف جو بنے ہو تو خدا را پہلے، انصاف کو سب کے لیے آسان بناؤ. انصاف کو سب کے انصاف لیے کو آسان بناؤ. سب کے لیے، دنیا کے لیے عیش کا سامان بناؤ، شہروں کو بساؤ گلستان بناؤ. منصف جو بنے ہو تو خدا را پہلے، انصاف کو سب کے لیے آسان بناؤ. اور 4 مصرے دیکھ لیجئے گا، چھوٹے چھوٹے ہیں. کہ سورج کا دوشالہ ہو، سورج کا دوشالہ ہو، یا چاند کا ہالہ ہو. ارے واہ. سورج کا دوشالہ ہو یا چاند کا ہالہ ہو، اور طاقوں پہ رکھی مشعل چھو لیں تو اجالا ہو. بہت اچھے. سورج کا دوشالہ ہو یا چاند کا ہالہ ہو، طاقوں پہ رکھی مشعل چھو لیں تو اجالا ہو. اور دعائیہ اشعار ارشاد. پیش کر رہا ہوں کہ وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے، وہ سوز عشق وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے، جو اس جبین شوق کے سجدے سنوار دے. وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے، جو اس جبین شوق کے سجدے سنوار دے. اور رگ رگ میں ایک نور کا دریا ہو موجزن، رگ رگ میں ایک نور کا رگ دریا رگ ہو میں موجزن. ایک نور کا دریا ہو موجزن، سینے میں آج ایسی تجلی اتار دے. سینے میں آج ایسی تجلی کہ رگ رگ میں ایک نور کا دریا ہو موجزن، سینے میں آج ایسی تجلی اتار دے. ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ لوں، ایسی بھی کوئی ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ کہ دنیا سمیٹ لوں، ایسی بھی کوئی شام
کہ عقبہ سنوار دے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ لوں، ایسی بھی کوئی شام کہ عقبہ سنوار دے. اور شعر دیکھیے گا کہ تا عمر جس کی گرد خزائیں نہ پا سکیں، تا عمر جس کی گرد خزائیں نہ پا سکیں، یا رب میرے شعور کو ایسی بہار دے، یا رب میرے شعور کو ایسی بہار دے، تا عمر جس کی گرد خزائیں نہ پا سکیں، یا رب میرے شعور کو ایسی بہار دے. اور وہ حسن دے بیاں میں کہ پتھر چمک اٹھیں، وہ فکر دے کہ ذہن کا صحرا نکھار دے، وہ فکر دے کہ ذہن کا صحرا نکھار دے. بہت اچھے. اور آخری شعر، پیلے جو خواہشوں کے سمندر کی تیرگی، پیلے جو خواہشوں کے سمندر کی تیرگی، مشرق سے جاں کی ایسا اجالا ابھار دے، مشرق سے جاں کی ایسا اجالا ابھار دے. وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے، جو اس جبین شوق کے سجدے سنوار دے، سجدے سنوار دے، سجدے سنوار دے. بہت اچھے، بہت اچھے. شکریہ. یہ تھے جناب نظر نقشبندی صاحب، جنہوں نے کئی متفرق اشعار سے ہمیں نوازا، اور اس کے بعد ایک مستقل دعائیہ نظم بھی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز میں پیش کر گئے. اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینا چاہوں گا جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب. میں آپ کا مختصر تعارف پیش کر دوں. آپ ایک اچھے بے باک شاعر ہیں، ایک بہترین نعت خواں ہیں، صحافی بھی ہیں آپ، اور 2 ماہی رسالہ کونین کے ایڈیٹر ہیں. آپ کی کئی تصنیفات زیر طبع ہیں، انشاءاللہ جلد منظر عام پہ آ جائیں گی. میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عنوانات دیے گئے ہیں اس تحت میں آپ کے گوش گزار کروں. ارشاد. ابتدا ہے تیرے اسم پاک سے رب جہاں، تیری رحمت 2 جہاں پر، تو ہے سب پر مہرباں. بہت اچھا. حمد کے لائق ہے تیری ذات اے رب قدیر، تیری رحمت سب پہ ہے اے مالک ہر 2 جہاں. بہت اچھا. شیخ راجہ فرمائیں، مالک روز جزا تیری عبادت ہم کریں، مالک روز جزا مالک روز جزا تیری عبادت ہم کریں، تیری عبادت ہم کریں، تجھ سے ہی مانگے مدد اے مستعان 2 جہاں. بہت اچھا. اب دعا کے تعلق سے جو مجھے کہا گیا ہے ارشاد. سماعت فرمائیں. دعا مغز عبادت ہے، بڑا اعزاز رکھتی ہے. دعا مغز عبادت ہے، بڑا اعزاز رکھتی ہے. اور خلوص دل سے ہو تو طاقت پرواز کیا کہنے. رکھتی ہے. خلوص دل سے ہو. اور دعا بندوں کو رب سے قرب کا انعام دیتی ہے. سبھی ایمان والوں کو بڑا اکرام دیتی ہے. بہت اچھے. دعا محبوب ہے رب العلا کو اپنے بندوں کی بہت مقبول ہوتی ہے. رکوع کی اور سجدوں کی بہت مقبول. اور دعا انعام ہے، اکرام ہے، اعزاز اور احسان. جہنم سے رہائی
خلد میں جانے کا سامان ہے، اور دعا بندوں کو ہر دم شکر کا خوگر بناتی ہے، بہت اچھا، دعا بندوں کو شکر کا خوگر بناتی ہے، دعا ہی ہے جو مشکل میں ہر ایک کے کام آتی ہے، دعا بہت اچھے بھائی، دعا بندوں کو ہر دم شکر کا خوگر بناتی ہے، دعا ہی ہے جو مشکل میں ہر ایک کے کام آتی ہے، اور دعا میں بندہ ناچیز جب بھی گڑ گڑاتا ہے، کرم کو رب کعبہ کے بڑا ہی جوش آتا ہے، کرم کو رب کعبہ کے بڑا ہی جوش آتا ہے، اور دعا میں جو بھی بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، دعا میں جو بھی بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے جو بھی بندہ بات کرتا ہے، کرم کی میرا مولا اس گھڑی برسات کرتا ہے، ہے، بہت اچھے، کرم کی سبحان اللہ، میرا مولا اس گھڑی برسات کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں شان، کہ دعا بندوں کو عاجز اور عابد ہی بناتی ہے، دعا بندوں کو عاجز اور عابد ہی بناتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم سے چھڑاتی ہے، گناہوں سے دعا آدم نے کی، یوسف نے کی، داؤد و موسیٰ نے، دعا آدم نے کی، یوسف نے کی، داؤد و موسیٰ نے، دعا یعقوب نے یحییٰ نے کی، اور نوح و عیسیٰ نے، بہت اچھے، دعا مغز عبادت ہے، بڑا اعزاز رکھتی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں دعا کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت نظم سنائی۔ دعا مغز عبادت ہے، بڑا اعزاز رکھتی ہے، خلوص دل سے ہو تو طاقت پرواز رکھتی ہے۔ گویا وہ اس شعر کے ذریعہ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ماہرین فن حدیث نے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا ہے، یعنی یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس معنی کی دوسری روایت صحیح ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑا ہی اچھا اور خوبصورت شعر دے گئے، اور اسی طریقے سے دعا محبوب ہے رب العلا کو اپنے بندوں کی، بہت مقبول ہوتی ہے رکوع کی اور سجدوں کی۔ اس کے ذریعہ بھی وہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سب سے قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا تم سجدے کی حالت میں خوب خوب دعا کرو، رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ اسی طرح انبیاء کی دعاؤں کا حوالہ بھی دے گئے
کہ مختلف انبیاء نے مختلف حالات میں، ظروف میں، شدائد میں، مشکلات میں ایک اللہ واحد کو پکارا ہے، کسی اور کا سہارا انہوں نے نہیں ڈھونڈا۔ حضرت ایوب کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی پریشانی، کتنی بھیانک بیماری، لیکن صرف اپنے اللہ واحد کو پکارتے رہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ یاد کرو حضرت ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لاحق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نے، ہمارے نبی نے جب ہم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا اور ہم نے ان کی پکار کو سن لیا۔ جو بھی پریشانی آپ جانتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کا بدن جو بیماریوں کی وجہ سے سڑ گیا تھا، گل گیا تھا، پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا، چمچمانے لگا، خوبصورت بدن اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ جو اولاد ان کی چھینی تھی، جو دولت چھینی تھی، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا اور مالا مال کر دیا۔ ہم بھی اگر مشکلات میں اپنے اللہ واحد کو پکاریں تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ حاضرین اور ناظرین، بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی مزید اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم اس پروگرام کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ مزید شعراء کرام کے ساتھ اور اچھے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔